اللہ کا سجدہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ اس نے حسین جیسی نعمت عطا کی۔ اللہ نے نبی مکرم کو مبعوث کس کے لیے کیا ہے؟ تمام انبیاء کو تو ایک شرط پر بعثت، ایک شرط پر رسالت دی، اور وہ شرط یہ تھی کہ بما بعثتم، سرکار معراج پر جب گئے، سرکار سے اللہ نے کہا ذرا ان نبیوں سے پوچھو تو صحیح جو سرکار کا استقبال کرنے آئے تھے۔ تمام انبیاء کرام نبی کا استقبال کرنے آئے۔ اللہ نے کہا ہے میرے حبیب ذرا ان سے پوچھو تو صحیح بما بعثتم بما ارسلتم، تمہیں کس شرط پر اللہ نے نبوت دی ہے؟ کس شرط پر اللہ نے تمہیں نبوت دی ہے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا اللہ کی توحید کے اقرار پر، آپ کی رسالت کے اقرار پر، اور علی کی ولایت کے اقرار پر۔ ہمیں اللہ، رسول اور علی کی ولایت کے اقرار کرنے پر، لفظ اقرار ہے، ایمان نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم سب اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت اور علی کی ولایت پر ایمان رکھتے، نہیں، لفظ اقرار ہے روایت میں۔ اقرار کا مطلب ہے زبان سے بولنا، یعنی انبیاء کرام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے تھے۔ اب مسلمان ہم سے نہیں پوچھیں کہ کلمہ بڑھایا کب ہے، تم بتاؤ کہ گھٹایا کب ہے۔ اللہ نے انبیاء کرام کو ان تین اقرارات پر شرط کے طور پر نبوت دی ہے، اور نبی مکرم کیا فرما رہے ہیں؟ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو کمال دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ نے نبی مکرم کو نماز پڑھوانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، روزہ رکھوانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، اللہ نے حج کروانے کے لیے مبعوث نہیں کیا ہے۔ اللہ نے سرکار کو بربنائے اولویت نماز پڑھنے اور روزہ رکھوانے کے لیے مبعوث نہیں کیا، اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہو جائے ناممکن ہے کہ وہ اللہ کا سجدہ نہ کرے۔ یہ کیسا اخلاق والا ہے کہ اللہ کو یاد نہیں کرتا؟ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا جو اللہ کو ہی یاد نہ کرتا ہو؟ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا جو روزہ ہی نہ رکھتا ہو؟ اس سے بڑا بد اخلاق کون ہوگا جو حج پہ ہی نہ جاتا ہو؟ یہ جتنے بھی احکامات ہیں، یہ جتنے بھی عبادات ہیں، یہ سب اخلاقیات کا جلوہ ہے، اخلاقیات کا مظاہرہ ہے، اخلاقیات کا اظہار ہے۔ میرا اخلاق اگر اچھا ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو سلام کروں گا، میرا اخلاق اگر اچھا ہو جائے تو کیا مطلب ہے؟ میں آپ کے لیے جگہ دوں گا، آپ کو جگہ دوں گا، ہٹوں گا، بٹھاؤں گا، آپ کے لیے رستہ فراہم کروں گا، رستے سے رکاوٹیں ہٹاؤں گا۔ یہی کچھ ہے نا اخلاقیات کی بہتری۔ یہ کیسا انسان ہے کہ جس کا اخلاق ساری دنیا کے لیے تو اچھا ہے اور اپنے رب کے لیے ٹائم نہیں ہے، اپنے اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ سب کا تو یہ ادب کرتا ہے مگر اپنے رب کا ادب نہیں کرتا۔ دقت چاہوں گا، اور رب کا ادب بھی ایسے کرنا ہے جیسے مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ جناب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میں تو سرکار کا دیدار کرنے جاتا تھا، نماز بھی ہو جاتی تھی، مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو، سجدے میں سر ہے، پشت پر حسین ہے۔ میرے مولا نبی نے سر نہیں اٹھایا، سجدے کو طول دیا ہے۔ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ حسین کا ذکر سجدہ طویل کروائے، سجدہ چھوٹوائے نہیں۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ حسین کا ذکر سجدے کو لمبا کرواتا ہے، سجدہ چھٹواتا نہیں ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ جب نبی سجدے میں تھے یا حالت نماز میں تھے تو اللہ کی یاد میں تھے یا نہیں؟ تو جب اللہ کی یاد کے ساتھ حسین کی یاد مل جائے تو اسے شرک نہ کہنا بلکہ یاد الہی کا حسن کہنا۔ وہ نمازیں اللہ کو بڑی عزیز ہیں جو جذبہ حسینی کے ساتھ ہوں۔ لہذا جب سجدے میں سر ہو اور پیشانی خاک کربلا پڑھو تو ایک خاص حسن بنے گا نماز کا۔ سجدہ بھی ہو تو ایسا ہو کہ جو حسین کی یاد میں ہو، یعنی اللہ کو وہ سجدہ چاہیے کہ جس میں سر کٹانے کا جذبہ ہو،
اللہ کو وہ سجدہ چاہیے جس میں گھر لٹانے کا جذبہ ہو، اور بات اخلاقیات کی ہے. یعنی کیسے ممکن ہے کہ کسی کے اخلاقیات بہتر ہوں اور وہ عبادت گزار نہ ہو، کسی کے اخلاقیات بہتر ہوں وہ انسانی جذبہ نہ رکھتا ہو. عزیزان گرامی، کیا یہ اخلاقیات کی انتہائی کمزوری نہیں ہے کہ علی کے ہوتے ہوئے کسی اور کو مانا جائے؟ کربلا کا واقعہ اخلاقیات کو کمال تک لے جانے کا واقعہ ہے. امام حسین نے اخلاقیات کو کمال تک پہنچایا. انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم آپ کو خیر ہی خیر عطا کر رہے ہیں، چاہے یہ لٹ پٹ جائیں مگر امت کو ان سے فائدہ ہوگا، چاہے ان کا نقصان ہو جائے مگر امت کا انہی کے ذریعے سے بھلا ہوگا. اور صرف امت نہیں، انسانیت، ہر انسان حسین کے دروازے پر آ کر کہے گا حسین میرا ہے. اخلاقیات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. کربلا یعنی اخلاقیات.